پھر آپ کو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے دکھانا شروع کر دے گا کیا آپ کے لیے ٹھیک ہے کیا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور کوشچن آئے کہ کیا ہم کسی کو مانگ سکتے ہیں، کسی کو دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں؟ اس انسان کو نہیں پتا کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہم مانگ سکتے ہیں. دیکھیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک اچھی چیز مانگ سکتے ہیں. آپ کو کسی کا ریلیجن پسند آیا ہے، آپ کو انٹیلیجنٹ ہے اچھی جو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے. لیکن اس مانگنے میں بھی آپ یاد رکھیں آپ نے سوال اللہ سے کرنا ہے کہ جو میری بہتری ہے. کیونکہ کبھی کبھی آپ بار بار ایک ہی چیز مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے، وہ چیز آپ کے ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہے صحیح چیز اور ایک ہے غلط چیز. ٹھیک ہے، آپ بار 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 مانگے، پھر آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. پھر آپ کہیں گے کسی طرح مجھے اس کے بارے میں باتیں پتہ چلیں. آپ اپنی اس کی کسی سسٹر کو اپروچ کر لیتی ہیں، کسی طرح سے مجھے پتا چلے اس کو کیا کھانا پینا پسند ہے، کیا اس کی ہیبٹس ہیں، وہ کیا کچھ کرتا ہے. تو آپ پھر آہستہ 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 اپنے آپ کو ڈیمیج کرتی جائیں گے. تو اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگیں یا رب العالمین اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے نکاح میں دے دیں، اگر نہیں بہتر تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس ریلیشن شپ کو ختم کرے اس کو کرنا کیا ہے. دیکھیں تکلیف ہوتی ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک نشہ کرنے والا انسان ہے، جب وہ اپنے نشے کو چھوڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو جہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جن ہاسپٹلس میں، وہ ان کو نہ صرف دوائیاں دیتے ہیں بلکہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو سمجھاتے بھی ہیں، ان کو ان کی ہیلتھ کی فٹنس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ اس عادت کو چھوڑیں گی تو آپ کو کچھ کمی محسوس ہوگی. ہم جو چائے پینے والے ہیں نا، ہمیں ایک دن چائے نہ ملے ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہوتے ہیں، رائٹ. تو جب آپ کو اس ریلیشن شپ کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ کانشیسلی، تو جب آپ کو یاد آ رہی ہے ایک چیز بار بار، تو آپ نے اپنے آپ کو یہ احساس یاد کروانا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑا ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ سیشن اٹینڈ کرنے ہیں، کوئی بھی موٹیویشنل ٹاک، اچھی اسلامک بکس پڑھنا شروع کریں، قرآن کو ریڈ کرنا شروع کریں، اچھے لیکچر شروع کریں، تاکہ ایک طرف سے آپ نے چھوڑا ہے اور دوسری طرف سے کوئی پازیٹیو چیز اندر جا رہی ہے. دیکھیں نا، ایک آپ سمجھ ایک بوٹل ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے زہر بھرا ہوا تھا. اب آپ اس زہر کو نکال دیں گے تو وہ بوٹل کھوکھلی ہے، ذرا سی ہوا آئے گی وہ بوٹل گر جائے گی، وہ لڑکھڑا جائے گی نا، سٹیبل نہیں ہے، آپ وہ خالی ہے. تو اس کے اندر اگر آپ پانی بھر دیں گی صاف تو پھر وہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. سو آپ کو اندر اپنے جب نیگیٹو چیز اپنے اندر سے نکالنی ہے تو کچھ پازیٹیو بھی تو انپٹ کرنا ہے نا. تو یہ سب کچھ آپ کریں گے، آپ کو پتہ ہے آپ نے کرنا ہے، آپ کو اس کو ختم کرنا ہے سکون کے لیے. اور اس طرح کے میسیجز بھی آئے مجھے کہ دیکھیں ہم آپس میں صرف ہمارے گول سیم ہیں، ہماری منزلیں سیم ہیں، ہم مہینے میں ایک دفعہ بات کرتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں غلط، ہر معاملے میں غلط ہے. کوئی لڑکا کہتا ہے کہ آپ سے بات کروں میں تو پھر میں پازیٹیو رہتا ہوں، آپ سے بات کروں تو میں موٹیویٹڈ رہتا ہوں اور میں آگے جا کے اچھا کام کر سکتا ہوں، تو مجھ سے بات نہ کرو تو میں بالکل کچھ نہیں کر پاتا. تو ان سب کو سائڈ پہ کریں. آپ اس کی باتوں کو اپنے دماغ پہ نہیں حاوی کرنا. صبح تم مرد ہو، جاؤ جا کے مردوں سے کاؤنسلنگ لو، جاؤ مردوں کی طرح بیہیو کرو. ٹھیک، تمہیں کام کرنا ہے زندگی میں، ہمیشہ تو کوئی ساتھ نہیں رہتا نا، آپ کو خود بھی تو اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اگر میں نہ ہوتی تو تم مطلب ویلے بیٹھے ہوتے، کوئی کام ہی نہ کر رہے ہوتے. ٹھیک، تو اس سب سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، آپ کا سکون اسی میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو عورت اپنی عزت کرتی ہے معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے، جو اپنی عزت نہیں کرتی کوئی مرد اس کی عزت نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور بات یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور چیز مینشن کر دوں کہ کچھ لڑکے جو ہے نا، وہ جب آپ ان سے ریلیشن شپ ختم کریں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گی، آپ کہیں گے چلیں آپ نکاح کا پیغام بھجوائیں، تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم اپنی امی ابو سے بات کریں گے. اور پھر کچھ دن بعد آپ کو کہتے ہیں کہ میری امی نہیں مانی، اور مختلف قسم کے بہانے لگانا شروع کر دیں گے. تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ کوئی بھی لڑکا دنیا کا مجبور نہیں ہوتا، کوئی لڑکا بھی دنیا کا مجبور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صرف ایک فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں کہ اگر لڑکی امیر ہے لڑکا غریب ہے تو وہ اس کو اپروچ نہیں کر پاتا. ادروائز ہر لڑکا اپنے ماں باپ کو منا سکتا ہے، وہ اگر سٹینڈ ہے، سیٹل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. باقی سارے کے سارے بہانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی، اب آگے ہم چلتے ہیں.
اچھا یہاں وائس کی بات ہو رہی ہے، اللہ کرے وائس کلیئر ہو جی. اب آپ کو تھوڑے سے سٹیپس لینے ہیں. کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، آپ نے آج ہی انشاءاللہ اپنے اوپر ایک حد بندی کرنی ہے. اپنے ظاہر ہے نفس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا، کر لو کر لو کر لو کر لو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. کبھی آپ نے کتنی ڈائٹنگ کی ہو نا، تو شوگر اس میں سے کٹ کرتے ہیں، مطلب بہت کم کر دیتے ہیں، اور آپ کو بار بار اسی چیز کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے جس چیز کو آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، آپ اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہو جس کو آپ چھوڑ دیتے ہو. تو ایسے جب آپ کو خیال آئیں گے تو آپ نے اللہ سے مدد مانگنی، یا رب العالمین مجھے اسٹرینتھ دیں. اور جب بھی اس چیز کا خیال آئے تو یاد رکھنا ہے کہ یہ غلط ہے. چاہے کوئی لڑکا کتنا کہ سنسیئر تھا، آپ نے ذہن میں یہ سوچنا کہ میں نے یہ رب کے لیے سب کچھ چھوڑا، تو اب کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. یاد رکھنا کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اصل محبت میں پھر کہوں وہی ہے جو آپ کو نکاح کے بعد نصیب ہوگی. اللہ آپ کو اتنا اچھا رشتہ بھیجے گا انشاءاللہ کہ آپ حیران رہ جائیں گی، اور برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. اور کوئی پتہ نہیں کہ اگر واقعی وہ انسان بھی اچھا ہے تو اللہ اسی کو کسی طریقے سے آپ کی زندگی میں بھیج دے. لیکن خیر یہ تو بعد کی باتیں ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوڑتے ہو اور کسی بھی ہیبٹ کو، کسی بھی چیز کو، اور دوسری طرف آپ اس کا آلٹرنیٹو ڈھونڈتے ہو. تو آپ نے اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ تو زیادہ تر جب آپ رات کے وقت اکیلے ہوتے ہیں نا، تو پھر جب آپ کو اس طرح کے خیال زیادہ آتے ہیں، تو آپ رات کو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ بزی کر لیں، اس کو سننے کا کام شروع کریں، اس کو لکھنے کا کام شروع کریں. آپ تھک جائیں گے انشاءاللہ. اور قرآن میں اتنی لذت ہے، اتنی لذت ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو خود بخود بھول جائیں گی. رونا آئے گا سم ٹائم، لیکن دیکھیں کوئی بھی ایموشن ہے نا، یہ پروو ہوا ہے 1 سے 2 منٹ تک کے لیے آپ کے اوپر حاوی رہتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایموشن، اگر غصہ ہے تو وہ بھی 1-2 منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے. ہاں اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے غصے میں تو آپ اس کو پرولونگ کر دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے ایموشنلی آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ اس کی یاد آ رہی ہے، تب 1 سے 2 منٹ کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ ہے 1 سے 2 منٹ کے لیے. اب آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا آپ واپس جا کے اس کو میسج کر دیتے ہیں میں واپس آ گئی ہوں، یا پھر آپ کہتے ہیں کنٹرول کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ تلاوت شروع کر دیتی ہیں، آپ اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بزی کر لیتی ہیں. بزی رہنا ایک سب سے بہترین حل ہے. بزی رہنے سے دماغ آپ کا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. یہ دماغی گیم ہے. دماغ میں کوئی چیز آپ جب ریپیٹیڈلی کہتے ہیں نا مجھے اس سے محبت ہے مجھے اس کی یاد آ رہی ہے آ رہی آ رہی تو دماغ بھی کہا تمہیں تو اس کی عادت ہے، تم تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. آپ انسان ہر ایک کے بغیر رہ سکتا ہے. سب سے کلوز ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. لوگوں کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، لوگ مرتے نہیں ہیں، پھر بھی ان کی یاد آتی ہے، آنسو آتا ہے، لیکن لائف میں آگے جاتے ہیں. تو ہم ہر ایک کے بغیر رہ سکتے ہیں. ہم ڈیزائن ہی ایسے ہوئے ہیں. آپ کو اس چیز سے باہر آنا ہے، میرے لیے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور اس کے بعد اس لیے تاکہ آپ اس ٹارچر سے باہر آ جائیں، اس پین سے باہر آ جائیں، اور آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں. اور اس لیے بھی تاکہ آپ کی آخرت بہت اچھی ہو جائے. جب تک آپ اس ریلیشن شپ میں رہیں گی آپ کبھی سکون نہیں پا سکتی. میں نے جب پردہ سیریز جب بنائی تو پردہ سیریز کے بعد جن لڑکیوں نے مجھے میسیجز کیے ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی لڑکی جس نے پردہ سیریز سنی ہے وہ اپنے آپ کو پردہ کرنے پر روک نہیں سکی، اور جس نے اپنے آپ کو روکا وہ خوش نہیں رہ سکی. مجھے میسیجز آتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہم نے پردہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمپلسری ہے، یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. تو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا دماغ بھی پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اپنی لسٹ بنائی تھی دن میں اور آپ کی پریورٹی سیٹ تھی کہ یہ کام میں نے پہلے کرنا ہے، تو جب آپ وہ نہیں کر پاتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ پہ پریشر ہوتا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس کو چھوڑنا ہے اور چھوڑنا ہی ہے انشاءاللہ. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، لیکن پہلا سٹیپ آپ کو خود اٹھانا ہے. ہمیشہ انسان پہلا سٹیپ خود اٹھاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اور یہ جو محبت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے یہ صرف دھجیاں اڑاتا ہے عزت کی، یہ دھجیاں اڑاتا ہے آپ کی صحت کی، یہ دھجیاں